کلات پر BLA کا قبضہ ہو گیا، یہ ایک دعویٰ کیا گیا، اس دعوے کی حقیقت کیا ہے یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور انڈیا کی ایک اور بڑی چول جو ہے سامنے آ گئی ہے، یہ چول کیا ہے اور انڈیا کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے انڈیا کے سوشل میڈیا پہ ایک اٹیک کیا ہے، ایسا زبردست قسم کا اٹیک کیا ہے کہ لگ پتہ گیا ہے انڈیا کے اندر یہ اٹیک کیا ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور IMF نے ایک تھپڑ جڑ دیا، کس کے منہ پہ جڑا ہے، کیوں مارا ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں چھوٹی چھوٹی، دریائے ستلج میں پانی آ گیا ہے، اور بابا بنارس نے ایک اور پیشین گوئی کی ہے، اس پیشین گوئی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پتہ چلے گا۔ اور آج ایک اہم میٹنگ ہوگی، اس میٹنگ کے اندر کیا ہوگا، کیا پاکستان تحریک انصاف اس میٹنگ میں شریک ہوگی یا نہیں، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پتہ چلے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پر انڈیا کا ایک اور حملے کا امکان موجود ہے، یہ حملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، کس ٹائپ کا یہ حملہ ہوگا آگے چل کے آپ کو اسی ویلاگ میں یہ بھی بتایا جائے گا۔ اور جو کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی کل، اس میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور یہ ریکارڈ جو پوری دنیا میں اس وقت حیرت سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کیا کیا، اور وہ بھی عین جنگ کے درمیان، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور انڈیا نے اپنے علاقے کے اندر آگ لگا دی، یہ آگ کیوں لگی پوری تفصیل جو ہوگی آپ کو اسی ویلاگ میں بتائی جائے گی۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا ہے، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری۔ میں ناظرین پروگرام کا آغاز میں یہاں سے کرتا ہوں کہ کائنڈلی آپ ذرا بچ کے رہیے گا کبوتر بازوں سے، یہ زمانہ ہے ڈرون کا، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے، جلدی چاہیے، تو ڈرون بھیج کے منگوائیے۔ یہ کبوتروں کا زمانہ بہت پرانا ہو چکا ہے، یہ کوئی مغلوں کا دور نہیں ہے، اور جو انفارمیشن ہے وہ ایتھینٹک بھی نہیں ہوتی۔ کیا پتا کبوتر کو کوئی اور غلط انفارمیشن ڈال کے آپ کو بھیج دے اور آپ سمجھتے رہے یہ انفارمیشن ٹھیک ہے۔ تو کائنڈلی آپ ڈرون پہ بھروسہ کرنا شروع کریں، کیونکہ اب آج سے ہم اپنے ڈرون بھیج کے انفارمیشن منگوایا کریں گے۔ تو چلیں اب چلتے ہیں جی اپنے ویلاگ کی سٹارٹنگ پہ۔ ویلاگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی یہاں سے کہ ذرا انڈیا کی تھوڑی کلاس لی جائے۔ انڈیا کی ملٹری بری طرح سے ایکسپوز ہو گئی ہے جی جب سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ پنگا لیا ہے۔ میں آپ کو باقاعدہ یہ پروف کر کے دوں گا تمام چیزیں جو ہیں۔ ان کے پاس MiG-21 فائٹر سب سے زیادہ ہیں جی، یہ فائٹرز تھے بیچارے جہاز جو اڑائے انہوں نے، اب انہیں فلائنگ کافنز بولا جاتا ہے۔ آج تک 400 جہاز گر چکے ہیں، اسے ویڈو میکر جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جہاز انڈیا کی فلیٹ کا سب سے زیادہ ہونے والا جہاز ہے، اور یہ MiG-21 وہی ہے جس کے اندر ابھینندن صاحب بھی گرے تھے پاکستان کے اندر۔ تو یہ تو سب سے پہلے ایک ایئر فورس کا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا انہوں نے جی کیا کیا، جلد بازی میں انہوں نے دیکھا پاکستان کی ایئر فورس کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے، تو فوری طور پہ انہوں نے 26 نئے رافیل طیاروں کو آرڈر جاری کر دیا۔ 7.5 بلین ڈالرز کے یہ طیارے ہیں۔ یہ پیسہ آپ اگر RSS کو شوچالے دینے پہ نا، شوچالے وہ بولتے ہیں واش رومز کو، وہ دینے پہ اگر لگا دیتے تو ان بیچاروں کو باہر نہ جانا پڑتا، تھوڑا ان کی ترقی ہو جاتی۔ لیکن بہرحال جی انہوں نے کہا جی پاکستان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو جی رافیل تو ہم منگوا کے چھوڑیں گے، اور 36 رافیل ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، جن رافیلز کو آلریڈی وہ لیمو اور مرچیں باندھ کے اڑا رہے ہیں کہ کہیں وہ گر نہ جائیں، یہ پاکستان کے نرغے میں نہ آ جائیں۔ اور فرانس جی شدید پریشان ہے، فرانس کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر غلطی سے پاکستان نے کہیں یہ طیارہ رافیل مار گرایا تو ان کی تو پوری مارکیٹ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور وہ انڈینز پہ بہت تپے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگلے جہاز انہیں دیں یا نہ دیں، یا پہلے والے بھی واپس منگوا لیں۔ اب 2 مثالیں جی میں آپ کو یہاں پہ مزید دینے جا رہا ہوں۔ جاوید اختر صاحب بہت پڑھے لکھے انسان ہیں اور رائٹر بھی ہیں۔ جاوید اختر صاحب آئے تھے جی پاکستان، اور انہوں نے جب پاکستان کا وزٹ کیا تو واپسی پہ ان سے پوچھا کہ آپ کو پاکستان کیسا لگا۔ آلدو وہ کئی بار آ چکے ہیں، لیکن ایک ان کا بیان بہت زیادہ چلا۔ جاوید اختر صاحب نے کہا جی کہ مجھے کہیں غربت نظر نہیں آئی، مجھے کچے گھر نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد جی اب ایک پریش راول صاحب کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جو پریش راول صاحب ہیں یہ انڈیا کے بڑے مشہور ایکٹر ہیں، اور مجھے یہ اچھے بھی لگتے تھے، او مائی گاڈ اور کچھ اس طرح کی انہوں نے موویز کی جو کافی مطلب اچھی موویز تھیں۔ لیکن بعد میں ایک انٹرویو ان کا میرے سامنے آیا جو یوٹیوب چینل پہ انہوں نے دیا، اور میں سن کے حیران رہ گیا کہ ان کی مینٹالٹی کیسی ہے، کیونکہ یہ بھی RSS کے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ پریش راول صاحب کو کوئی چوٹ لگ گئی گھٹنے پہ، اور انہیں کسی نے ایڈوائز کیا جی اجے دیوگن صاحب کے والد ہیں ویرو دیوگن، جو کہ ایک فائٹ انسٹرکٹر ہیں، یہاں پہ فائٹ ڈائریکٹر ہے، انہوں نے بولا کہ آپ یورین پیجئے، اور یورین بھی کس کا؟ اپنا، اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔
تو اس مینٹیلٹی کے ساتھ انڈیا ترقی کر رہا ہے، تب خود سوچ سکتے ہیں کہ انڈیا کی کیا حالت ہونے جا رہی ہے۔ اب چلتے ہیں جی اپنی پہلی سٹوری پہ، اور پہلی سٹوری ہماری یہی ہے جی کہ انڈیا نے ایک بہت بڑی چول مار دی ہے۔ یہ چول کیا ہے، یہ سٹوری کیا ہے، یہ ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ کو جاوید جوہر صاحب۔ اب دو چولیں ماری گئی ہیں، ایک تو ریپبلک ٹی وی نے چول ماری ہے اور انہوں نے کلیم کیا ہے کہ کلات اور کولو جو ظاہر بلوچستان کے علاقے ہیں ان کے اوپر BLA کا قبضہ ہو گیا، اور یہ خبر انہوں نے بریکنگ نیوز کے طور پہ چلائی اور بہت زیادہ انہوں نے پھیلائی کہ دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس سائڈ پہ جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ادھر بلوچستان میں دو بڑے شہر یا دو بڑے علاقے جو ہیں وہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل گئے اور وہاں پہ BLA قابض ہو گئی اور اسے جھنڈے لہرانے شروع کر دیے وغیرہ وغیرہ، جبکہ یہ خبر ٹوٹل غلط ہے۔ اور اس وقت بھی آپ کلات کے اندر جائیں، کلات پہ لوگوں سے رابطہ کریں، وہاں پہ دور دور تک BLA کسی جگہ موجود ہی نہیں ہے، وہاں پہ زندگی ایز یوزول چل رہی ہے، کسی جگہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، بلکہ جتنا عرصہ انڈیا کے ساتھ یہ کشمکش رہی، بلوچستان کے اندر مکمل سناٹا رہا ہے، وہاں پہ کوئی نہ دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے، نہ کسی جگہ BLA نظر آئی ہے، خاموشی ہے مکمل طور پہ، جیسے سختہ طاری ہو گیا ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انڈیا نے اپنی تنابیں کھینچ لی ہیں جو BLA کو سپورٹ کرتی تھے۔ اور اس کے ساتھ کولو اگر آپ اس علاقے میں بھی جائیں تو وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ وہاں سے جو اس وقت MNAs اور MPAs ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو مکمل طور پہ تسلی دیں گے کہ ہمارے علاقے میں کوئی نہیں۔ آپ پولیس کو، بلکہ پولیس فورس جو وہاں پہ ہے ان کو آپ فون کریں، آپ DC صاحب جو ہیں ان کو فون کر کے پوچھ لیں، اسسٹنٹ کمشنر کو فون کر کے پوچھ لیں، اپنے جو نامہ نگار ہیں ان کو فون کریں، ان سے پوچھ لیں۔ تو ایک تو یہ بڑی چول ہے کہ ایک اعلان کر دینا کہ پاکستان کا ایک بڑا علاقہ، اور یہ جو کلاس پوری سٹیٹ ہوتی تھی اور سب سے بڑی سٹیٹ ہوتی تھی بلوچستان میں پاکستان بننے سے پہلے، تو اس کے اوپر قبضہ انڈیا نے اپنی طرف سے کروا دیا ہے، جو سراسر خبر غلط ہے۔ دوسرا جو بابا بنارس ہے، اس کے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، بابا بنارس ایک را کا اکاؤنٹ ہے۔ بنارس شہر کے بارے میں ہم نے پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ بنارس کیوں امپورٹنٹ ہے انڈیا کی یا ہندوؤں کی زندگی کے اندر۔ تو بابا بنارس نے کلیم یہ کیا ہے کہ جو رین ول سٹارٹ سون، یہ لکھ کے اور آگے میزائلوں کی تصویر بنا دی ہے کہ میزائل جو ہے وہ پاکستان کے اندر پھینکے جائیں گے۔ یہ ٹویٹ کیا انہوں نے۔ اب بابا بنارس جو ہے اس کے پاس خبر بڑی اتھینٹک ہوتی ہے ہمیشہ، کیونکہ جعفر ایکسپریس سے پہلے اس نے ایک دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بہت بڑی کارروائی ہونے لگی ہے بلوچستان میں، اور اگلے دن جو جعفر ایکسپریس تھی اس کے اوپر قبضہ بھی ہو گیا اور اس کے اوپر اس کو یرغمال بھی بنا لیا گیا۔ پھر جو چائنیز دو مارے گئے تھے کراچی کے اندر، اس سے بھی ایک دن انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ کراچی کے اندر جو فارنرز ہیں ان کے اوپر اٹیک ہونے لگے، تو وہ خبر بھی ٹھیک نکلی تھی۔ تو بابا بنارس کے اوپر راہ کا اپنا اکاؤنٹ ہے، تو وہاں سے جب خبر دی جاتی ہے تو اس کو اتھینٹک سمجھا جاتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس ٹائپ کا حملہ جو ظاہر ہے انڈیا نے پاکستان کے اوپر کرنا ہے، وہ اس طرح ٹویٹ کر کے پاکستان کو بتایا نہیں جائے گا کہ ہم یہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک چول ہی ہے کہ وہ پاکستان کو ٹیریفائی کرنے کا، یہ پاکستان کو یہ میسج دینے کا جی ہم حملہ کرنے والے ہیں، میزائلوں سے حملہ کریں گے۔ اب انہوں نے میزائلوں سے حملہ کیا کرنا ہے، پاکستان نے آج اپنا جو ابدالی ہے اس کو ٹیسٹ کر لیا 450 کلومیٹر دور پھینک کے، اور یہ ایکسرسائز ہے انڈس کے لیے، اس کا نام ہی ایکسرسائز انڈس رکھا گیا، ایکس انڈس نام اس کا رکھا گیا، ایکس انڈس یعنی ایکسرسائز انڈس، کہ اگر فرض کریں کہ انڈس ریور جو ہے اس کو بند کرنے کی، بلاک کرنے کی، یا اس کے اوپر ڈیم بنانے کی انڈیا کوشش کرتا ہے، تو ہمارے پاس ابدالی ہے جو ہم وہاں پہ پھینکیں گے، اور جو ان کا ڈیم وہ بنائیں گے اس کو توڑ دیں گے، یا وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن شروع ہو رہی ہوگی تو اس سے پہلے ہی اس کو اڑا دیں گے۔ اچھا، یہ بنائے اس کے لیے کیا؟ یہ بنایا اس کے، اس کا نام ہی ایکسرسائز انڈس ہے نا جی، ایکس انڈس، ٹھیک ہے، تو ایکس انڈس اس کا نام رکھا گیا۔ تو اس پورا جو سسٹم ہے، جو پوری ایکسرسائز ہے، اس کا نام ایکسرسائز انڈس یا ایکس انڈس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈس کی حفاظت کے لیے انہوں نے ابدالی جو ہے اس کو روانہ کر دی۔ میں ابدالی کی پوری ڈیٹیل جو ہے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ احمد شاہ ابدالی کون تھا، کیوں آیا تھا سب کانٹیننٹ میں، اور کیا کرتا تھا، مراٹھوں کے ساتھ اس نے کیا کیا، یا مراٹھوں کے ساتھ اس نے کیا کیا، پانی پت کی جو تیسری لڑائی تھی وہ کیوں ہوئی، کس طرح ہوئی، وہ ساری ڈیٹیل ہم اس میں دے چکے ہیں، اور اگر آپ اس کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پچھلا ویلاگ جو اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ دونوں چولیں ہیں، ریپبلک ٹی وی کی چول ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بابا بنارس جو ہے نا اس کی چول ہے، اور اس سے کہا جی ان قریب جو ہے نا میزائلوں کی بارش ہونے لگی ہے۔ یہ میزائلوں کی بارش اگر ہوئی تو پاکستان کی طرف سے بھی ہوگی، اور اگر پاکستان کی طرف سے ہوئی تو پاکستان اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے کسی قیمت پہ بھی، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک تھپڑ ماریں گے تو ہم اپنا گال دوبارہ آپ کی طرف پیش کر دیں گے، ہم 2 تھپڑ ماریں گے آپ کو۔
اچھا چوہدری صاحب ویسے تو یہ واقعی چول نظر آ رہی ہے کیونکہ اچھا پتہ کیا ویسے چوہدری صاحب ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں, انڈیا میں شرلی بھی صحیح طرح سے چل جائے نا تو کہتے ہیں میزائل چل گیا, اور پاکستان جو ہے وہ واقعی حقیقتاً آگے سے میزائل مارے گا, ان کی ہو جائے گی طبیعت صاف. اور دوسری بات کلیئر کٹ, اگر اتنی ہمت ہوتی اب تک کر چکے ہوتے, انہیں پتہ ہے آگے سے کیا آنا ہے, اس لیے ہمت نہیں کر رہے. یہ تو انڈیا نے جو چولیں ماری ہم نے وہ بتا دی. اب چوہدری صاحب ہم یہ ذکر کریں گے کہ پاکستان کیا کیا کرنے جا رہا ہے اور انڈیا کی دلائی کدھر کدھر کر رہا ہے. یقین مانے آپ کو مزہ آ جائے گا سن کے. سب سے پہلے تو چوہدری صاحب آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے ایک چیز کی, پاکستان نے ایک بڑا مزے کا سائبر اٹیک کیا ہے. یہ سائبر اٹیک انفیکٹ سائبر اٹیک نہیں ہے لیکن ٹائپ آف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایک شرارت کی ہے, کوئی ایسا کام کیا ہے کہ انڈیا تل ملا اٹھا ہے, وہ پورے کا پورا غصے یہ کیا ہو گیا, اس طرح سے سچویشن چل رہی ہے. اور یہ ہوا کیا ہے, یہ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتائیں گے جاوید چوہدری صاحب. پاکستان کا ایک ملی نغمہ ہے, پاکستان ہمیشہ زندہ باد, یہ پراپر افواج پاکستان نے بنوایا تھا یہ ملی نغمہ, اور یہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر چلتا رہتا ہے. تو پاکستان نے کیا کہ ISPR اور وزارت جو انفارمیشن ہے, وزارت اطلاعات ہے, انہوں نے یہ یوٹیوب کے اوپر لانچ کر دیا اور اسے بطور اشتہار لانچ کیا, اور یہ بطور اشتہار انڈیا کے اندر لانچ کر دیا کہ آپ کوئی بھی یوٹیوب کے اوپر کوئی پیج کھولتے ہیں یا وہاں پہ کوئی یوٹیوب ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا ویلاگ دیکھنا چاہتے ہیں, جو ہی آپ اس کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا ترانہ چل جاتا ہے وہاں پہ, اور آپ اسے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ 2 4 5 10 سیکنڈ تو لیتا ہے. اس کے بعد پھر اسکپ کا آتا ہے اور اسکپ کلک کرتے ہیں, اور اس سے پہلے وہ چل چکا ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اس وقت بمبارٹمنٹ ہوئی ہے انڈیا کے اندر, اور ایون جو مودی کا اپنا جو ہے پیج, وہ جب کھولا جائے, مودی کا پیج کھول کے دیکھ لیں, پاکستان زندہ باد ہمیشہ زندہ باد کر رہے ہیں, ترانہ چل جائے گا. امت شاہ کا جو پیج ہے وہ اس کے پیجز دیکھ لیں آپ, ان کا سوشل میڈیا دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ جو ٹاپ وہاں پہ اینکرز ہیں, ٹاپ پولیٹیشینز ہیں, بلکہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں, جب وہ کھولتے ہیں تو پورا ترانہ سنتے ہیں اور اس کے بعد کہکا لگاتے ہیں. تو پاکستان یہ انوویٹو آئیڈیاز ہیں ویسے, کیونکہ پاکستانی جو نا اس معاملے میں بڑے تیز ہیں. پنجابی کا ایک لفظ ہے کھوچل, تو اس معاملے میں کھوچل ہیں پورے کے پورے. تو جب ہم یہ کرتے ہیں نا اٹیک, تو اس ٹائپ کا کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی جو ہے نا پریشانی ہو جاتا ہے. تو اس وقت بہت زیادہ پریشانی ہے وہاں انڈیا کے اندر کہ یہ کیا ہو گیا, اور اس پریشانی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات 2:30 بجے جو ہے سوشل میڈیا اٹیک جو ہے وہ پاکستان نے کر رہی ہے, اور اس کا نتیجہ بڑا زبردست نکل رہا ہے. اصل میں رات 2:30 بجے اٹیک کا اثر بڑا زبردست ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو کیا تکلیف ہے یار؟ نہیں مجھے کیا تکلیف ہے, میرے لیے 3:30 بجے کر لیں, لیکن ہوا 2:30 بجے تھا تو خبر ہے تو میں 2:30 بجے بولوں گا نا. 2:30 بجے اٹیک, تو پاکستان نے رات 2:30 بجے یہ اٹیک جو ہے نا وہ کر دیا ہے ان کے سوشل میڈیا کے اوپر, اور وہاں پہ کوئی بھی پیج کھلتا ہے تو اس کے بعد پہلے 2:30 بجتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کا ترانہ, پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا وہ ترانہ بجتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ٹویٹر کے اندر بھی ہے, پھر فیس بک کے اوپر بھی جو پوسٹیں ہیں وہاں پہ بھی. تو پاکستان نے پورا اٹیک کیا ہے اس کے اندر ان کے یوٹیوب کے اوپر, ساتھ ساتھ ٹویٹر کے اوپر یعنی ایکس کے اوپر, اور ساتھ ساتھ فیس بک کے اوپر. ٹھیک ہے. چوہدری صاحب ایک اور بھی خبر بڑی گرم ہے کہ انڈیا کوئی سائبر اٹیک کرنے کا پلان کر رہا ہے پاکستان پہ. یہ سائبر اٹیک کس قسم کا ہو سکتا ہے تھوڑا یہ بتائیے گا, اور اگر ہوا تو اس کے بعد پاکستان کیا کرے؟ اب دیکھیں جو پاکستان کے اوپر جو مختلف اٹیکس ہیں نا, جو ایک تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مودی یا گورنمنٹ جو انڈین ہے وہ بلف کر رہی ہے, یہ جو خاموشی ہے یہ ایک بلف ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے, ان کا جو انٹرویو ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے اس کو ریڈ بھی کیا جا رہا ہے, اس کو ڈی سائفر بھی کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر. انہوں نے کہا نا کہ جی انڈیا کو احتیاط کرنی چاہیے اور کوئی ایسا اٹیک نہیں کرنا چاہیے کہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے. تو اس کے اندر جو بٹوین دا لائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ چھوٹا سا حملہ کر لیں, ہماری طرف سے اجازت ہے آپ کو. تو انڈیا کے اندر یہ ریڈ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ہمیں امریکہ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ چھوٹا سا حملہ کر لیں, لیکن بڑا نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ پھیل جائے. تو یہ تو بیوقوفی اگر آپ اس طرح ریڈ کر رہے ہیں امریکہ کو, کیونکہ آپ ٹرمپ کو بھی ریڈ کریں یا ان کی جو وزارت خارجہ ہے اس کی جو ترجمان ہے اس کو بھی ریڈ کریں, اس نے کمپلیٹلی کہا ہے. پھر اس کے بعد UN کو بھی ریڈ کریں, پھر باقی جو ملک ہیں ان کو بھی تو ریڈ کر لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو. تو اگر آپ کے داماد نے یہ کہہ دیا, انڈین کے داماد ہے نا وہ, بالکل, تو اس کے اوپر زیادہ بلیو نہ کریں, کیونکہ اس سائڈ سے بڑا جواب آئے گا, اور جب بڑا جواب آئے گا تو یہ کنٹرول نہیں ہو سکے گا. تو اس ٹائپ کی بیوقوفی جو نا حماقت ہے. اب 3 قسم کی لیول ہیں جس کے اوپر سوچا جا رہا ہے کہ انڈیا یہ کر سکتا ہے. مثلا ایک تو یہ کر سکتا ہے کہ اپنی فوجیں جو ہیں وہ LOC سے ادھر لے آئے, کیونکہ LOC ایک ایسا بارڈر ہے جس کے اوپر وہ اٹیک کر سکتا ہے. ریگولر بارڈر کے اوپر نہیں کر سکتا کہ اوپر وہ فل فلیج جنگ شروع ہو جائے گی. LOC کے اوپر جو ہے نا گڑبڑ کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ پراپر بارڈر نہیں ہے.
वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान उधर चला जाए इधर या इंडिया इधर आ जाए तो वो इतनी बड़ी जंग नहीं होगी, उतनी बड़ी जंग उसको तसव्वुर नहीं किया जाएगा कि एक फुल फ्लज वार स्टार्ट। लेकिन जो सब पाकिस्तान ने तो यही बोला हुआ है ना कि स्टार्ट ये करेंगे तो एंड कहाँ होगी वो फिर हमारी मर्जी। वो ज़ाहिर है एक तो ये है कि वो अपनी फौज ले आए, वो यहाँ पे सेल्फियाँ बनाएं, सेल्फियाँ बना के दरमियान में कोई मुल्क कूदे और कहेगा वापस चले जाओ और वापस चले जाओ, कहले जी बदला ले लिया हमने। नहीं जो सब और कौन देगा? दूसरा ये है ना, ये अब मैं इंडियन पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ ना उनको। दूसरा ये है कि उनके तैयारे दाखिल हो जाएं पाकिस्तान के अंदर और वो यहाँ पे बमबारी शुरू कर दें, ठीक है। और तीसरा ये है कि वो मिसाइल्स मारना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तीन ही चीज़ें ना जी इस वक्त जंग के मामले में, और इन तीनों चीज़ों के ऊपर वो कुछ ना कुछ कर सकता है। मिसाइल मारे जा सकते हैं, फिर उसका जवाब पाकिस्तान देगा, क्योंकि अफेंस जब होगा तो तभी हम जवाब दे सकते हैं। उनकी फौज आ जाती है, हम उस फौज का मुकाबला करते हैं, हम उसको धकेलते हैं और जाके इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, ये उसका जवाब हो सकता है। उनके जहाज आएंगे तो हमारे जहाज भी आएंगे, ठीक है, हमारे जहाज भी फिर हिट करेंगे उनको, ठीक है। तो ये उसका जवाब हो सकता है। लेकिन इससे हट के ये कन्वेंशनल वार, तो इससे एक अनकन्वेंशनल वार भी हो सकती है और वो है साइबर अटैक। तो वो हमारे इदारों के पास ये इंफॉर्मेशन आई है कि इंडिया साइबर अटैक भी कर सकता है। और साइबर अटैक क्या कर सकता है कि गवर्नमेंट के तमाम अकाउंट्स जो हैं उनको वो हैक कर सकता है, जिसमें ISPR का अकाउंट भी शामिल है, क्योंकि ISPR का अकाउंट जो है ना ज़ाहिर अफवाज पाकिस्तान का एक वर्जन होता है, उसके ऊपर आता है और अब उसे हैक कर दिया जाता है और हैक करने के बाद उसके ऊपर को पोस्ट कर दी जाती है, तो वो पोस्ट जो होगी सारे चंद सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो वो इस टाइप का अटैक कर सकता है। फिर वज़ीर आज़म का अकाउंट है वो हैक हो सकता है, फिर डिप्टी वज़ीर आज़म का अकाउंट है वो हैक हो सकता है, फिर इसके अलावा जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके अकाउंट से हैक किए जा सकते हैं। तो इस टाइप का एक साइबर अटैक जो ना पाकिस्तान के ऊपर ख़तरा है एक। अच्छा, इसके अलावा ऐसा है कि मसलन हमारे जो फेसबुक पेजेस हैं वो होल्ड हो सकते हैं, बड़े जो फेसबुक पेजेस हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस हैं और वहाँ पे जो भी पोस्ट लगती है वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है, पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। इसके अलावा जो हमारे ट्विटर अकाउंट्स हैं वो लग सकते हैं, यूट्यूब जो है ना उनको हैक किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर, कि एक ही मरतबा पूरी यूट्यूब को हैक करके पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मैसेज चला दिया जाए जो ज़ाहिर है सब लोगों को हैरान करते हैं। और जो आखिरी चीज़ है वो इससे ज़्यादा दिलचस्प है, आप ये समझे, मैं दिलचस्प भी कहूँगा। कैसा हो सकता है कि ये जो हमारा 4G है ना इसको हैक करके इसको 3G कर दिया जाए या फिर पूरा इंटरनेट उड़ा दिया जाए पाकिस्तान का, कि अचानक ऐसा हो कि पाकिस्तान के अंदर से इंटरनेट गायब हो गया और उसको फिर ज़ाहिर दोबारा रीस्टार्ट करने में पाकिस्तान को टाइम लगेगा। तो इस टाइप के अटैक्स जो है वो सोच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इदारों ने किया है कि उसका काउंटर अभी से तैयार कर लिया। अगर आप मतलब अगर वो लोग पाकिस्तान के सरकारी पेजेस के ऊपर कब्जा करते तो पाकिस्तान के पास उसका काउंटर मौजूद है, ठीक है। और अब अगर वो फर्ज कर लें यहाँ पे कुछ साइबर अटैक करके हमारा इंटरनेट उड़ा देते हैं या उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं किसी तरीके से, क्योंकि अब तो हर टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, तो उसका भी पाकिस्तान के पास एक तरीका मौजूद है कि हमने कैसे छुड़वाना। दसना नहीं की चढ़ दो बस, ठीक है, काफ़ी हमारे पास मौजूद है तबीयत नहीं, मेरे पास वाकई नहीं, मेरे पास कोई कबूतर नहीं है जिससे मैं आपको पूछ के बता सकूं, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता। सर ड्रोन है ना आपके पास, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मेरा ड्रोन तो नहीं। अच्छा नाजरीन, एक और बड़ा मज़ाहिया वाक़या आपको बताते हैं जी कि इंडिया के पास हेलीकॉप्टर्स की बड़ी कमी हो रही थी। कुछ अर्सा पहले इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स यूज़ करने शुरू किए, ध्रुव नाम के। वो हेलीकॉप्टर्स बहुत गिर रहे थे, जैसे MiG 21 ने गिरने में रिकॉर्ड कायम किया हुआ था, तो मुकाबले में आ गया ध्रुव हेलीकॉप्टर के हम भी गिरेंगे, और उसके बाद उसे ग्राउंड कर दिया गया कि भाई ये नहीं उड़ाए जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ है कि इंडियन फोर्स को इजाज़त दे दी गई है कि अब ये हेलीकॉप्टर भी उड़ा लें, लेकिन मेरे ख्याल है शायद ये कहा गया होगा धागा बांध के उड़ाना, कहीं दोबारा ना गिर जाए। अच्छा तो चौधरी साहब, अब ये बताइएगा कि जो IMF है, IMF ने एक चपेट रख के मारी है, वो इंडिया ने मुतालबा किया था IMF से कि पाकिस्तान के साथ जो आपका मुआहिदा है उसको सस्पेंड कर दें आप। ये बिल्कुल ऐसे जैसे PTI ने एक मुतालबा किया था उस वक्त IMF से, तो IMF ने जवाब दे दिया, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये हमारा अपना आज़ाद एक फोरम है जिसका फ़ैसला हम खुद करते हैं, पाकिस्तान के साथ जो हमारी नेगोशिएशन चल रही है वो चलती रहेगी और उसका फ़ैसला हमने करना है, किसी मुल्क के मुतालबे पे ना IMF किसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है और ना ही किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लिहाजा आप लोग अपने पजामे में रहें, आप उससे बाहर ना निकलें। तो ये उन्होंने उनके मुंह पे चपेट मार दी है और साफ इनकार कर दिया, जो ज़ाहिर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। हाँ, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो रेगुलर जो मीटिंग्स होनी है 9 मई को गालिबन मीटिंग है, तो वो रेगुलर होगी और वही एजेंडा होगा और कोई और मुल्क इसमें इंटरफेयर ना करे। तो भाई
चपेड़ पड़ गई, जवाब मिल गया और कर लो पंगे, आगे से और सफाइयाँ होंगी अभी। अच्छा जॉय साहब, एक और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, ज़रा बताइएगा। जो दरियाए सतलुज में जी पानी छोड़ दिया गया है, इसका क्या मकसद हो सकता है? अब देखिए, और ये क्या पानी अटैक तस्वुर करें? पानी मसलसल आई जा रहा है, मसलन पहले दरिया झेलम के अंदर, फिर दरिया चनाब के अंदर, अब दरिया सतलज के अंदर भी पानी आ गया है। तो इस वक्त जो हेड सलाम है वहाँ पे देखें तो वहाँ पानी और पानी जो है ना उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। तो मेल्सी के अंदर भी पानी जो है ना अनकरीब उस साइड पे भी बढ़ जाएगा। तो अब ये जो है इसको कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको आप सादा ना लें, इसके अंदर भी कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। अब ये गड़बड़ क्या है इसके बारे में सरेदस्त कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है पानी कंटेमिनेटेड हो, जो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात दुरुस्त हो सकती है। इतना ज़्यादा पानी जो है उसको कंटेमिनेट करना इतना आसान काम नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई न्यूक्लियर बम फाड़ के तो उन्होंने इस तरह किया कि इधर पाकिस्तान में गई थी फसलें पाकिस्तान की ख़राब हो, ये मुमकिन नहीं है इतनी जल्दी कोई इस टाइप की। लेकिन ये जो मेहरबानी है उसके ऊपर थोड़ा सा तशवीश पाकिस्तान को है कि ये मसलसल पानी जो पाकिस्तान का बढ़ाई जा रहे हैं, तो क्या करना चाहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ज़ाहिर है अब गर्मी शुरू हो गई है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी उनके पास भी सरप्लस हो गया, तो उन्होंने कहा निकालें इधर से, बजाय इसके कि डैम टूट जाए हमारे, या जंग के दरमियान कोई मिसाइल इनके ऊपर गिरें और ये सैलाब हमारे अपने इलाकों में आ जाए। तो वो शायद इसलिए भी पानी कम कर रहे हैं कि जंग में अगर पाकिस्तान के पास कहीं ये एज ना हो कि ये यहाँ पे बम मार के, ये यहाँ पे मिसाइल मार के हमारे इलाकों में सैलाब ले आए, और ऐसे इलाकों में सैलाब ले आए जहाँ से उनके टैंक्स ने गुजरना है, ये जहाँ से उनके सोल्जर्स गुजरना है। अच्छा, तो हो सकता है वो इसलिए भी पानी कम कर रहा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए तो बड़ा फ़ायदा मंद है। तो मेरा ख्याल है इस टाइप की जंग तो मुसलसल जारी रहनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का पानी तो पूरा रहे। अच्छा सर, एक चीज़ और हो सकती है ये कि जो गोदी मीडिया है और ये जो RSS टाइप मेंटालिटी की जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए रोज़ नया कुछ करके दिखाना चाहते हैं कि ये देखो हमने हमला कर दिया, ये देखो हमने ये कर दिया, वाटर अटैक कर दिया, वाटर अटैक कर दिया। अब आगे असर नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, कि हम छलांगे मार रहे हैं, हमने तो पानी में नहाना शुरू कर दिया। मीडिया की कंजम्पशन के लिए हो कि बस लगे रहो पुत्र, लगे रहो, कहीं ना कहीं लगाई रखो उन्हें। और रिपब्लिक टीवी जो है उसके ऊपर रोज एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, देखें पाकिस्तान के ऊपर हमने वाटर अटैक कर दी। इस टाइप का ना जो बड़ा जोर बहुत लगाते हैं। जो साहब कोई ऐसे कार्टून है, यकीन माने पिछले दिनों एक हम भी थे, वो किसी ने कहा ना कि उसने कहा भाई बात ये है कि बावले हम भी थे, लेकिन आप तो कुछ ज़्यादा ही पागल हो गए। ठीक है। जो ऐसा पिछले दिनों एक मैं क्लिप देखने का मौका मिला कि आपस में लड़ रहे हैं, चैनल पे बैठे हुए, तुम चलोगे बॉर्डर पे, तुम चलोगे बॉर्डर पे, खातून और मर्द आपस में लड़ रहे हैं, 8-9 बंदे बैठे हैं और बाकायदा वहाँ पे पूरा मोर्चा बना है, वो जंग हो रही है। वो एक दूसरे को चैलेंज करते हुए ना, कोई ये ना समझे जाना नहीं चाहता, हाँ मैं जाऊँगा, मैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के बॉर्डर की तरफ चल पड़े। ये शो में हो रहा है, ठीक है। ये और बात है कि बॉर्डर जो था जहां सेट खत्म हुआ वहीं रुक गए, उनका बॉर्डर वही था। लेकिन ऐसे कोई कार्टून किस्म का ये नेटवर्क है इनका, कोई ऐसा मीडिया है। मजेदार है यार, एंजॉय किया करो इसको। अच्छा, अब हमारे पास एक और जी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये हम आपको बताएंगे और आपको यकीनन जान के ये फख्र होगा, इंडिया ने चैलेंज दिया जी साइबर अटैक का। यकीनन इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के पास बड़े आराम से पहुंच जाती है कि क्या शरारत करना चाह रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा जवाब हाईएस्ट लेवल पे जैसे कह सकते हैं ना कि ऐसा जवाब दिया है इंडिया को कि इंडिया हैरानो परेशान होकर रह गया है कि ये पाकिस्तानी चीज़ क्या है। ये पूरी स्टोरी आपको बताते हैं जी कि एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कैसे हुई है ये असल स्टोरी है, बताएंगे आपको जावेद चॉइस। अब ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई ना परसों, ये हुई है ऑनलाइन और ये वीडियो लिंक के ऊपर। और इस टाइप की जो सेंसिटिव कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो कभी भी वीडियो लिंक के ऊपर नहीं होती और ऑनलाइन नहीं होती, क्योंकि ये तो ज़ाहिर हैक किया जा सकता है ना पूरी कन्वर्सेशन ही। मतलब अक्सर आप जूम पे कर रहे होते हैं या फिर आप स्काइप पे कर रहे होते हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, या कोई हैकर भी दरमियान में होते हैं, या फिर वो उसको लेके उसके फुटेजेस वगैरह बना के उसके क्लिप्स काट के उसको वायरल भी कर दिया जाता है, जो आपकी गलतियाँ होती हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, और वो भी इंतहाई सेंसिटिव कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो जंग से रिलेटेड है, उसको ऑनलाइन किया गया। और उसमें सवाए 10 कोर के जितने कोर कमांडर थे वो सारे उसके अंदर शरीक हुए और लंबी कॉन्फ्रेंस चली और ये कहा गया कि आ जाएं फिर इसको हैक करके दिखाएं, तो कोई हैक ही नहीं कर सका उसको। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस को भी शो करता है, और साथ साथ ये है कि अगर पाकिस्तान का शायद ये भी ख्याल हो कि अगर इसको हैक कर लेगा तो उसको पता लगेगा कि पाकिस्तानी किस कदर तैयार होकर बैठी हुई पूरी फौज हो। ये भी चैलेंज था, चैलेंज भी था। दूसरा ये है कि ये चैलेंज हो सकता है कि हाँ ज़रा करके दिखाएं, नहीं कर सके, तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कमाल है वैसे। ठीक एक रिकॉर्ड है ये भी, जबकि इस टाइप की सेंसिटिव जो कम्युनिकेशन होती है कभी भी ऑनलाइन या वीडियो लिंक पे नहीं की जाती। 7 आरड और DGISPR जो ना बिल्कुल वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपने कहा, तमाम सियासी जमातों के साथ वो आज उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इन्वाइट किया गया।
اور آخری وقت تک اس وقت تک یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جائے گی یا نہیں جائے گی، لیکن ان کو انوائٹ کیا گیا ہے اور جانا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، تاکہ وہ ثابت کرے کہ ہم بھی پاکستان کے ساتھ ہمارا بھی کوئی تعلق ہے اور ہم بھی قوم کے ساتھ ہیں اس وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو آزاد کشمیر کے علاقے ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کو، لوکل میڈیا کو لے جایا جا رہا ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے کہ یہاں پہ کیمپس تھے، اور یہ کیمپس جو تھے نا اب انڈیا کے پریشر کی وجہ سے یہاں سے دہشت گرد بھاگ گئے، لیکن یہاں پہ ٹریننگ کیمپس بنے، ان تمام علاقوں کے اندر میڈیا کو لے جا کے دکھایا جائے گا کہ جی آج دیکھ لیں کوئی کہیں کیمپ ہے تو ذرا ہمیں بتا دیں، تاکہ ہم انڈیا کو بتا سکیں کہ بھائی صاحب انہوں نے کیمپ دیکھ لیے ہیں یہاں پہ آ کے۔ اور آپ نے کچھ آگ بھی لگوائی ہے۔ اس کے علاوہ بٹل جو ہے وہ علاقہ ہے مقبوضہ کشمیر کا، اور اس کے اوپر اس کے اندر انڈیا نے آگ لگا دی۔ ابھی آگ شاید اس لیے لگائی کہ ان کو خطرہ ہوگا کہ یہاں سے پاکستان آرمی اندر آ سکتی ہے، انہوں نے کہا چلو آگ ہی لگا لو، تو وہاں پہ دھواں پھیلا ہوا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستانی فوج سولجر کو روکنے کے لیے کیا تو خود کہاں کیسے گھسیں گے؟ کچھ روم بنائی ہوئی آپ نے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ ایک چیز تو شور شارٹ پر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ انفارمیشن وار میں انڈیا کہیں سے مقابلہ نہیں کر سکتا پاکستان کا، پاکستان نے پچھاڑ کے رکھ دیا۔ دوسرا ڈپلومیٹک وار، ڈپلومیٹکلی تمام ممالک آپ کے ساتھ ہیں، انڈیا کے بیانیے کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، اور پاک افواج پہ ہمیشہ کی طرح ہمیں فخر ہے، اور ہم انڈیا کو چیلنج اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہمیں کانفیڈنس ہے کہ اگر آؤ گے تو ایسی طبیعت صاف ہوگی کہ زندگی بھر دوبارہ آنے کا کبھی سوچو گے نہیں۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔